السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ علامہ ثاقب رضا مصطفی حفظہ اللہ تعالی، میں نے یہ سوچا تھا کہ شاید یہ وہ بندہ ہے جو بات کرتا ہے تو قرآن حدیث کے مطابق کرتا ہے، لیکن شاید اس نے بھی یہ بات کہی ہے کہ اگر ہمارے دوسرے مولانا جو علماء ہیں وہ بڑی بڑی چھوڑ سکتے ہیں تو میں کسی سے کم نہیں ہوں۔ اب اس کا کہنا یہ ہے کہ ایک ہمارے بزرگ اس کی مریدنی کو ظالم بادشاہ، اس کے چمچے، اس کے چیلے چھت سے گرانے لگے تو وہ ہمارا جو بزرگ تھا، ہمارا بابا تھا، ہواؤں میں اڑتا ہوا ایسے آیا جیسے فلموں کے اندر آتا ہے۔ اس نے آ کے اپنی مریدنی کو ایسے کیچ کیا، یعنی اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر آرام سے زمین پہ رکھ دیا۔ تو آئیے ناظرین، میں چاہتا ہوں آپ کو اسی کی زبانی وہ ویڈیو دکھاتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی والا سے ہم آپ کو مرزا علی انجینئر کی ویڈیو بھی دکھائیں گے، تو پھر انشاءاللہ ناظرین اسی والا سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ نقشبندیوں کے امام ہیں، سرخیل ہیں، امام ہیں، مرشد ہیں۔ آپ کابل میں تشریف لائے تو بادشاہ کے گھر میں کام کرنے والی ایک خاتون آپ سے روحانی نسبت قائم کر لیتی ہے۔ بہت سارے لوگ تھے جو ہجوم میں آپ سے نسبت قائم کر رہے تھے تو اس کی نسبت بھی قائم ہو گئی۔ خیر وہ نیک پہلے ہی تھی، جب نسبت قائم ہوئی تو اور رنگ چڑھا، اور اتنی دیانت سے شاہی محل میں کام کیا کہ بادشاہ اس سے بہت زیادہ اس پر اعتماد کرنے لگا۔ جو اس کی ہم منصب تھیں انہوں نے اس سے حسد کیا اور بادشاہ کے گھر کا زیور چوری کر کے اس پر الزام دھر دیا اور گواہیاں بھی دے دی۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ میں اتنا اعتماد کرتا ہوں اور اس نے میرے گھر کے اندر چوری کی۔ اس نے کوئی بات سنے بغیر کہا کہ اس کو لے جاؤ اور محل کی چھت سے اوپر گرا دو۔ اس نے چیخ کے کہا میں نے چوری نہیں کی، لیکن اس کی کون سنتا۔ خیر اس کو چھت پہ لے گئے، جب پھینکنے لگے تو اس کے دل میں خیال آیا، وہ کسی نے بتایا تھا کہ اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں، تو اس سے بڑھ کر اوکھا ویلا ہو کیا سکتا ہے۔ تو اس نے بخارے کی طرف منہ کر کے کہا شیعہ للہ چو گدائے مستمند المدد خواہم ز شاہ نقشبند۔ میں نے سنا تھا اوکھے ویلے پیر مدد کو آتے ہیں، تو اس سے اوکھا ویلا تو میرے اوپر نہیں ہو سکتا۔ اور اتنے میں جلاد نے پیچھے سے دھکا دے دیا۔ جب وہ نیچے گئی تو حضرت شاہ نقشبند بخاری نے پکڑ کے آرام سے زمین پہ رکھ دیا۔ تو حیرت زدہ ہوگی، حضرت آپ کب آئے تھے؟ کہا تو از چبارہ آمدی من از بخارا آمدم۔ تو چبارے سے چل پڑی تھی، میں بخارے سے چل پڑا۔ حضرت شاہ نقشبند بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کابل میں گئے اور بڑا ہجوم جمع ہو گیا، بہت بڑا مجمع جمع ہو گیا۔ تو بادشاہ کی لونڈی نے دیکھا کہ اتنے لوگ جمع ہیں، یہ کہاں سے آئے ہیں، اتنا مجمع کیسے جمع ہو گیا۔ انہوں نے کہا شاہ نقشبند بخاری آئے ہیں، شاہ نقشبند بخاری آئے ہیں، بہت بڑے ولی اللہ ہیں، بہت بڑے شیخ ہیں، لوگ ان کی زیارت کے لیے جمع ہیں۔ اس نے کہا یہ ولی لوگ کون ہوتے ہیں، یہ شیخ لوگ کون ہوتے ہیں، ان کو لوگ کیوں دیکھنا چاہتے ہیں، کیوں اتنے لوگ جمع ہیں۔ انہوں نے کہا، اس بندے نے کہا کہ دیکھ جب کوئی مشکل آتی ہے یہ مدد کرتے ہیں، اور جب انسان کے دل میں سکون نہیں ہوتا تو ان کی برکت سے اسے سکون مل جاتا ہے۔ اس نے کہا یہ تو بڑے فائدے کا سودا ہے، میں بھی جاتی ہوں، میں بھی بیعت ہو جاتی ہوں۔ وہ بھی شاہ نقشبند بخاری کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی۔ آپ نے اسے وظائف دیے، اوراد دیے، اور اس کو وہاں سے رخصت کیا اور تلقین کی، اچھے کاموں کی، عبادات کی۔ وہ جب واپس بادشاہ کے محل میں گئی تو وہ پہلے بھی نیک عورت تھی، پہلے بھی پارسا تھی۔ جب واپس گئی تو بادشاہ نے دیکھا کہ اس میں بہت بڑی تبدیلی آ گئی، اس کے اوراد اور وظائف میں اضافہ ہوا، اس کی نیکی میں، اس کے تقوی میں اضافہ ہوا۔ تو بادشاہ اس سے بہت خوش ہوا۔ بادشاہ اس پر شفقتیں، مہربانیاں شروع ہو گئی، اس کو تحفے دینا شروع کر دیا کہ یہ بہت اچھی ہے، نیک ہو گئی ہے۔ لیکن اب جو باقی لونڈیاں تھیں انہیں حسد ہوا
کہ بادشاہ اس پر اتنا شفیق و مہربان ہو چکا ہے، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اسے بدنام کرنے کے لیے بادشاہ کے محل سے کچھ زیورات چوری کیے اور بعد میں اسی سے برآمد کرا دی، اسی کے کمرے سے برآمد ہوئے۔ تو بادشاہ نے دیکھا کہ یہ تو چور ہے، بادشاہ کو بہت غصہ آیا، اور غصے سے بادشاہ نے کہا کہ میں اس کو نیک سمجھتا تھا، اس کی نمازیں دیکھتا تھا، اس کے روزے دیکھتا تھا، اس کی عبادت دیکھ، یہ تو دھوکہ دے رہی تھی مجھے، یہ تو مجھے بیوقوف بنا رہی تھی، اس نے تو میرے بادشاہ کے محل سے زیورات چوری کیے۔ بادشاہ نے کہا اب اسے سزا دی جائے گی۔ کیا سزا دی جائے گی؟ کہا کہ اس کو چھت پر لے جاؤ اور اس کو محل کے چبارے سے چھت کے اوپر سے نیچے پھینک دو اور اس کو قتل کر دو۔ اس نے بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ میں چور نہیں ہوں، میں نے چوری نہیں کی، اس میں میری کوئی خطا نہیں ہے، لیکن کسی نے نہیں سنی۔ اب کیا ہوا؟ جب اسے وہاں سے بادشاہ کے خادم نے دھکا دینے کی کوشش کی، دھکا دینے ہی والا تھا، ہاتھ رکھنے ہی والا تھا، تو اس کے ذہن میں یہ بات آ گئی میں تو شاہ نقشبند بخاری کی مریدہ ہوں۔ اور جب مرید ہوئی تھی تو کسی بتانے والے نے بتایا تھا یہ پیر لوگ کون ہوتے ہیں، یہ ولی لوگ کون ہوتے ہیں۔ کہا جب مشکل آئے تو یہ مدد کے لیے آ جاتے ہیں، مشکل آئے تو مدد کے لیے آ جاتے ہیں۔ اس نے کہا ہے میرے شیخ، ہے شاہ نقشبند بخاری، اس سے بڑی مشکل اور کیا ہو سکتی ہے؟ دھوکے سے مجھے چور کہا گیا اور اب میری موت کا وقت آ رہا ہے، آؤ میری مدد کے لیے آؤ۔ جب اسے دھکا دیا گیا ابھی وہ زمین پر گری ہی نہیں تھی کہ شاہ نقشبند بخاری آ گئے، اسے اپنے دامن میں لیا، اسے بچایا۔ اس نے کہا ہے شاہ نقشبند بخاری آپ کب آئے، آپ کب آئے؟ تو آپ نے فرمایا تو از چبارہ آمدی من از بخارا آمدم۔ کہا آپ کب آئے، آپ کب پہنچے؟ کہا ہے موری مریدہ تو ادھر چبارے سے آ رہی تھی، میں بخارے سے آ رہا تھا۔ تو چبارے سے آ رہی تھی، تو وہاں سے کابل کی زمین پر گر رہی تھی، تو چبارے سے کابل کی زمین پر گر رہی تھی، تو وہاں سے اتری، تو وہاں سے گری، یہ تیری پرواز ہے، اور ادھر اللہ کے ولی کی پرواز کیا ہے؟ کہا تو ابھی کابل کی زمین پر پہنچی نہیں تھی، تیرا پیر تیری مدد کے لیے بخارے سے کابل کی زمین پر پہلے پہنچایا۔ یہ کہتے ہیں بزرگ بہت کام کرتے ہیں، بزرگ اڑ لیندے نے، اے سائبیریا بزرگ اڑ کے جا کے دس سکتے ہیں۔ اچھا یہ ساری چیزیں بعد میں شروع ہوئی ہیں، صحابہ کرام کے بارے میں آپ کو آلموسٹ زیرو واقعات ملیں گے، حالانکہ ادھر زیادہ ملنے چاہیے تھے، وہ زیادہ حقدار تھے کہ ان کو آئے دن زیارتیں ہوئی ہوتی، آئے دن وہ واقعات۔ تو میں اس کو اسی پہ کنکلوڈ کرتا ہوں جو میں ایک اکثر بتاتا ہوں کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، بنو سلمہ نے ارادہ کیا کہ مسجد نبوی قریب شفٹ ہو جائیں، نبی الاسلام نے ان کو دیکھا تو آپ فرمایا کیوں؟ ان کا یا رسول اللہ اتنی دور سے چل کے آتے ہیں، جماعت کا مسئلہ ہوتا ہے، تو ہم نے کہا ہم شفٹ ہی ادھر ہو جاتے ہیں۔ آپ فرمایا جتنے قدم چل کے آتے ہو تمہیں ہر قدم پہ نیکیاں ملتی ہیں۔ تو انہوں نے مدینہ شریف میں مسجد نبوی قریب شفٹ ہونے کا ارادہ ترک کر کے واپس اپنے گاؤں میں چلے گئے، اتنے قدم چل کے آئیں گے۔ تو میں اس پہ ایک معصومانہ سوال کرتا ہوں، آپ تو بزرگوں کے بارے میں کلیم کرتے ہیں وہ اڑ کے پہنچ جاتے ہیں، تو نبی الاسلام صحابہ کو کہتے ہیں یار اولیاء اللہ تو تمہارے قدموں کی خاک ہیں، بلکہ وہ جو ایک اور انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ اگر کسی فلاں شخص کی گھوڑے کی سم سے خاک اڑے اور وہ جا کے ادھر جناب ناک میں کسی گھوڑے کی بیٹھے اور اس سے بھی زیادہ ایک جو ہے صحابی افضل ہے، تو یہ صحابہ تو جو ہے اتنے افضل ہے، تو آپ کے اولیاء اللہ بغیر بوئنگ 747 کے، بغیر اونٹ کے، بغیر گھوڑوں کے ایک نماز پڑھتے ہیں مسجد نبوی میں، دوسری پڑھتے ہیں بیت اللہ میں، تیسری پڑھتے ہیں بیت المقدس میں جا کے، ٹھیک ہے جی، اور چوتھی جو ہے وہ واپس آ کے جہلم شریف پڑھتے ہیں یا لاہور شریف پڑھتے ہیں یا کراچی شریف یا اجمیر شریف یا بغداد شریف۔ تو صحابہ کرام کو تو دماغ میں نہیں تھا کوئی بندہ اڑ سکتا ہے، تو ورنہ کوئی ایسی بات ہونی چاہیے تھی نا، کیونکہ اس زمانے میں لوگ اڑا نہیں کرتے تھے۔ یہ ایوولوشن شاید ہو گئی ہے کہ اب لوگ اڑنا شروع ہے۔ ایوولوشن بھی یہ ہے کہ اگر پہلے اڑتا تھا تو اس کے پر آہستہ آہستہ ختم ہوا ہے۔ ایوولوشن یہ تو ڈارون بھی نہیں منتا کہ کتے پر نہیں سن تو ہوں اگنے شروع ہو گئے ہیں، یہ وہ ایوولوشن ہے ڈارون بھی نہیں منتا، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں پرندے سن تھلے آئے تو اینج ہویا، تو یہ جڑی یعنی صوفیاں دی اور مولویاں دی ایوولوشن ہے تو بڑی ڈاڈی ہے۔ تو اس زمانے میں یہ کوئی باتیں نہیں ہوا کرتی تھی، اسی لیے مذاق بنا ہوا ہے۔ اڑنے والا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ اس طرح کے سارے بزرگ جو ہے نا، ان کو ہم جو ہے نا بوئنگ 747 پہ سوار کریں اور پائلٹ کو کہ تم ذرا پیراشوٹ سے نیچے کود جاؤ، اور جتنے اولیاء اللہ کے ماننے والے ہیں ان کو جہاز میں سوار کریں ساتھ، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کون سا بزرگ ہے جو یہ جہاز لینڈ بھی کروا سکے۔ اس کو بھی چھوڑ دیں، جو اڑنے والے ہیں ان کو مینار پاکستان سے پھینک دیں۔ میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں آپ چڑیا مینار پاکستان سے پھینکے نا وہ لینڈ کر جائے گی، بزرگ نہیں لینڈ کرے گا۔
تو اس کا مطلب نہیں اڑ سکتا. اے کوڑا ہے میدان چیک کر لینے. کہتے ہیں نا دنیا اولیاء اللہ سے خالی نہیں ہوئی ہے, تو کوئی ایک ولی تو ہوئے گا نا, لے آؤ. اور پاکستان میں تو ماشاءاللہ تھوک کے حساب سے قطب الاقطاب ہیں اور غوث زمان ہیں. جن جن کے اشتہاروں پہ غوث زمان لکھے ہوئے ہیں, کم از کم ان کو تو ایک دفعہ بنارے پاکستان کی سیر کرانی چاہیے. لیکن رسک ہے, پیراشوٹ باندھ کے اور طریقہ سکھا کے, تاکہ جب وہ زمین کے قریب پہنچنے والے ہوں تو فوراً پہلے ولایت سے توبہ کریں, پھر بٹن دبا کے جان تو بچا لیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے وہ شہید ہو جائیں گے. اور اس طریقے سے ان کو شہید کروانا اسلام کو مطلوب نہیں ہے کہ آپ ناحق لوگوں کو مروائیں. پیراشوٹ باندھیں ان کو کہ سر اگر آپ اڑ لیا تو آپ کی قسمت, اور اگر آپ اڑ نہ پائے تو یہ بٹن آپ نے دبانا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ گوروں کا بنایا ہوا پیراشوٹ آپ کو بچا لے گا, آپ کی کرامت آپ کو نہیں بچا پائے گی, سب کا نہیں ہے. تو یہ عقل استعمال کریں میرے بھائیوں, ورنہ آخرت میں معاملہ بہت سخت ہونے والا ہے. جی ناظرین, آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی. ناظرین, پہلے نمبر پہ میں اپنی بات کروں تو میں نے اگر پیر مانا ہے تو وہ آمینہ کے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی مانا ہے. ہمارے پیر وہ ہیں, کیونکہ قرآن کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماجی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک عورت نے ایسے کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چادر سے آگے ہاتھ کیا بیعت کے لیے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں بند کر لی, نظریں جھکا لی. فرمایا پیاری عائشہ اسے بولو کہ ہاتھ پیچھے کر لے, میں کسی غیر محرم عورت کے اوپر ہاتھ بھی نہیں رکھنا چاہتا. خیر ناظرین, تو لیکن یہ کیسا پیر ہے جو علامہ ثاقب رضا مصفی بتا رہے ہیں, کیسا پیر ہے جو ہواؤں میں اڑ کے بھی آیا اور اس نے اپنے ہاتھوں سے کیچ کر کے اور اپنی مریدنی کو زمین پہ کھڑا کر دیا, کہ کیسا یہ پیر ہے. خیر ناظرین, یہ تو ہے تو قصے کہانی ہے, انہوں نے ولیوں کے اوپر بہتان باندھا ہوا ہے. تو ناظرین آپ کو ایک اور حدیث سناتا چلوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور آ کر یہ کہنے لگی اللہ کے نبی جی کہ آپ میرے ساتھ میرے گھر چلے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ آپ جاؤ میں آ رہا ہوں پیچھے. تو وہ کہیں نہیں وہ کہیں میں نے ساتھ ہی لے کے جانا ہے. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا جملہ فرمایا جاؤ جا کے دیکھو آپ کا جو خامد ہے, آپ کا جو میاں ہے, اس کی آنکھوں کے اندر سفیدی آ گئی ہے. اب وہ بات پڑی جلدی سے گھر کی طرف. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پہنچ گئے تو اپنے یعنی کہ میاں کی آنکھوں اٹھا کے یعنی دیکھ رہی تھی. تو خیر وہ کہنے لگی اللہ کے نبی آنکھیں تو ٹھیک ہے. فرمایا اللہ پاک نے کوئی آنکھ ایسی بنائی نہیں جس کے اندر سفیدی ڈالی نہیں. دیکھے اللہ پاک نے ہر آنکھ کے اندر سفیدی رکھی ہے. خیر ناظرین, ہمارا پیر جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو یہاں پہ یہ بھی بات کرتا چلوں, یہ دنیا کے جو پیر ہے, دنیا کے, میں اللہ کے ولیوں کی توہین نہیں کرتا, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے ولیوں کی ہو ولی, شرط یہ ہے کہ وہ ہو ولی, قرآن حدیث کا پابند ہو, صوم و صلات کا پابند ہو, تو اس کے اندر ہر چیز یعنی ولیوں والی پائی جاتی ہو. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے ولی کی توہین کرتا ہے وہ رب سے اعلان جنگ کرتا ہے. یہ صحیح البخاری کی حدیث ہے. تو خیر ناظرین, ہم نے اگر پیر مانا ہے تو آمینہ کے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ہے. تو ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں. آیا کہ یہ جو کام کر رہے ہیں جی, ہمارے بابے نے مریدنی چک لی تو مریدی چوک کے سیڈ تے لاتی. ناظرین آیا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق کام ہو رہے ہیں. تو یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ایسے لوگوں کو ثمر عطا فرمائے. اور یہ بھی دعا کرتے چلیں اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے. اور جتنے بھی بے اولاد جڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرہ, احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.